القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز تمام عبادات میں عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز جامع العبادات ہے۔ نماز کا پڑھنا ضروری ہے، کسی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ نماز چھوڑنے کی صورت میں مسلمان کا ایمان کامل نہیں رہتا، اس کے دین میں نقص آ جائے گا، کیونکہ دین میں نماز کی وہی حقیقت ہے جو جسم میں سر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں، جس نے نماز ادا نہیں کی۔ جو شخص نماز کا پابند نہیں ہوتا اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، وہ کسی وقت بھی شیطان کہ جال میں آ کر کفر و شرک کی وادیوں میں گر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا علماء نے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص عمدن نماز چھوڑتا ہے وہ بتدریج کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کو ذمہ داری سونپا کرتے تھے جو نمازی ہوتے تھے، اور اپنے گورنروں اور اپنے وزراء کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ اس لیے مساجد کے لیے ایسے ہی ٹرسٹیان اور متولیان کا انتخاب کرنا چاہیے جو صوم و صلاۃ کے پابند ہوں، نماز کے پابند ہوں، نمازوں کی فکر کرنے والے ہوں۔ موطا امام مالک میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام عمال کے نام یہ سرکولر جاری کیا تھا۔ فرمایا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع۔ تمہارے تمام امور میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کی نگرانی کی تو اس نے سارے دین کو محفوظ کر لیا۔
اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، نماز ادا نہیں کی، تو وہ باقی باتوں کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کی آنکھوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے نماز آپ کو چھوڑنی ہوگی۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نماز کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تارک صلاۃ قیامت میں ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے تارک صلاۃ سے۔ تارک صلاۃ کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، ہم میں سے کون چاہے گا کہ میدان محشر میں ہم ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں، قارون و فرعون کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہماری تمنا ہے، ہماری دلی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن بلال حبشی کے ساتھ کھڑا کرنا، سلمان فارسی کے قدموں میں کھڑا کرنا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قدموں میں ہمیں کھڑا کرنا، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ ابھی ہم لاک ڈاؤن کے دور سے گزر رہے ہیں، 30 جون تک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ 8 جون کو مساجد کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا اور پورے طور پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا اور نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی 2-4 لوگوں کے سوا، تو اس وقت لوگ اپنے دل میں ایک درد محسوس کر رہے تھے اور تکلیف میں محسوس کر رہے تھے کہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر ہم پر بند کر دیے گئے، حرمین شریفین کو بند کر دیا گیا، مساجد بند کر دی گئیں۔ اس وقت مسلمان اپنے اندر ایک تکلیف، ایک درد، ایک غم اور صدمہ محسوس کر رہا تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل میں سچی درد اور صدمہ اور غم تھا مساجد کے بند کرنے پر، اور ہم تڑپ رہے تھے کہ مساجد کب کھول دی جائیں، تو یہ ہمارا درد، ہمارا غم، ہمارا صدمہ یہ اسی وقت سچا سمجھا جائے گا کہ جب مساجد کے کھلنے کے بعد ہم مساجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں، اپنی نمازوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، اور 5 وقتہ نمازیں باجماعت ہم مساجد میں ادا کریں اور مکمل نماز کی فکر کریں، تب تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارا غم کرنا اور صدمہ کرنا اور درد کا اظہار یہ سچا تھا۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی خوب پابندی کرنی ہے۔ اور یہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ حکومت کی طرف سے 8 جون کو جس ہدایات کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، ہم انہی ہدایات کے مطابق، انہی قانون کے مطابق عمل کریں گے، اس لیے کہ ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کی کمی نہیں ہے۔ ابھی بہت جلدی کی یہ خبر ہے کہ بارہ بنکی کے کسی مدرسے میں دفتری امور کے لیے اساتذہ کو جمع کیا گیا اور کچھ کام کرانے شروع ہوئے کہ کسی نے پولیس کو یہ اطلاع دے دی، مخبری کر دی، پولیس والے آئے اور وہاں کے محتمم صاحب اور دوسرے اساتذہ کو کیس درج کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ
شاملی جو یو پی میں ایک شہر ہے، وہاں جمعہ کی نماز میں امام صاحب کا کسی نے ویڈیو کیا اور اس کو پولیس کے حوالے کیا، تو ہماری صفوں میں میر جعفر میر صادق کی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو 1000 مل جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کی طرف سے جو ہدایات آئیں اسی کے مطابق ہم عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ہم سب کی اسی میں بھلائی ہے۔ ہم قانون کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل و دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے پوچھے کوئی نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایسی نماز کے تعلق سے کہ تیرا سجدہ تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ نماز ہمیں ایسی ادا کرنا ہے کہ نماز سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہی تو ادا کرنا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرض لیا ہو رب سے۔ میرے دوستو، ہمیں غافل دل سے نماز ادا نہیں کرنی ہے، حضور قلب سے نماز ادا کرنی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، استحضار قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل